السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یہاں پہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ یہ منی نے اپنے ٹیکسچرز جو ہیں وہ گیلری میں سیو، ٹیکسچرز نہیں ایک ہی ٹیکسچر اپنا گیلری میں سیو کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہول شیپ ہے تو یہ بارش میں بالکل بھی نہیں بچتا، تو اس لیے انہوں نے اٹھا کے جو ہے وہ گیلری میں سیو کر لیا تھا بارش آنے سے پہلے۔ تو بس یہ دیکھیں گے ہماری چھت ہے اور یہ ہماری گیلری ہے، تو اس نے یہاں پہ رکھ کے اس کو ٹیکسچر کو سیو کیا ہوا تھا تاکہ یہ مطلب گیلا نہ ہو بارش میں، کیونکہ یہ پھر شیپ اگر تھوڑی سی بھی گیلی ہو جائے نا تو یہ اٹھائی نہیں جاتی۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے بلاگ کا شروع یہیں سے کر لوں۔ ایکچولی میں سین یہ ہے کہ آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو ویڈیو کا بننا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسچرس کا بھی بننا بہت مشکل ہے، ان کا ڈرائی ہونا تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نہ ٹیکسچرز بنا رہے ہیں نہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو جسٹ میں جو ہے وہ اپنا بلاگنگ پہ گزارا کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ اپنے نیو چینل پہ بلاگس ڈالیں، تو میں نے کہا کہ چلیں میں تھوڑا سا بارش کا حال احوال بیان کر لوں۔ یہاں پہ 4 بج رہے ہیں شام کے، تو میں لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں جا کے تھوڑا سا فریش ہونا ہے تو چھوٹا سا بلاگ ہی بنا لیتے ہیں۔ ایکچولی میں آج کل میری طبیعت کچھ کافی خراب ہے، آپ سب لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، تو اس لیے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا بلاگ بنا جاتے ہیں تو تھوڑی سی طبیعت بھی شاید بہتر ہو جائے۔ تو میں یہ بلاگ بنانے آئی تھی، آج سے میری آواز ہی بالکل ڈاؤن ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منی کا ٹیکسچر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے بہت مزے کا ٹیکسچر ہے، مجھے منی کا یہ ٹیکسچر بہت پسند ہے۔ منی بھی بلاگ ہی بنا رہی ہے، تو میں بھی کہہ رہی تھی کہ رات ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم ہے تو میں جا کے تھوڑا سا بلاگ بنا لوں تاکہ چینل پہ ڈال دوں۔ اگر کچھ بھی نہ ڈالو نا تو وہ پھر دوبارہ سے اوپر سے فوراً نیچے آ جاتا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے اوپر لے کے جانا، اس لیے بھی میں نے کہا چلیے تھوڑا سا بلاگ بنا دوں، آپ لوگوں کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور میری بھی، اور بس آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور موسم بھی ٹھیک ہو جائے اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ کے لیے آئیں، ٹھیک ہے۔ آئی ایم شیور کہ میری آواز بہت کم آ رہی ہوگی اس ویڈیو میں، کیونکہ میرا جو ہے نا میری طبیعت بہت ڈاؤن ہے، تو اسی وجہ سے میری آواز بہت کم آ رہی ہے۔ خیر، آپ نے یہ میرے شیپس دیکھی، میری نہیں سوری منی کی شیپس دیکھی ہیں، بہت کمال ہے، اور میں آگے جا کے باقی کی کنڈیشن آپ کو دکھاتی ہوں۔ جیسے آج فل سردی ہے، مینز فل، آج بارش نہیں آئی لیکن فل بادل ہے، یہ دیکھیں، مطلب ہلکی ہلکی بوندا باندی مجھے لگا ہے کہ سٹارٹ ہو رہی ہے، ہاں صحیح کہہ رہی ہوں میں، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونا شروع ہو گئی ہے، شدید ہونے لگی ہے مجھے تو لگتا ہے۔ تو یہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے، یقین کریں ایک سیکنڈ نہیں میرے سے بیٹھا جا رہا، بس مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ آج کل اسٹریس اٹیک بہت زیادہ ہے میرے اوپر، تو میں تھوڑا بہت سفر کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے بس میرے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی بھی میرے نا مجھے مائگرین کا ایشو ہوا ہے کچھ دنوں سے، تو جس کی وجہ سے میری جو ہے وہ مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے اور الاٹ آف تھنگس میں جو ہے فیس کر رہی ہوں۔ چلیے خیر، سب کا جو ہے وہ لائف میں ایسا فیز آتا ہے جس میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، تو آئی ایم شیور آپ لوگ بھی کوئی لائف کے کسی نہ کسی فیز میں بہت زیادہ پریشانی سے دو چار ہوئے ہوں گے، تو میری تو زندگی میں جو ہے وہ آتا جاتا ہی رہتا ہے، تو الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ مشکلوں میں ڈالنے والا بھی وہی ہے اور نکالنے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ٹیکسچر ہے ماشاءاللہ جو میں نے کور کیا ہوا ہے، یہ ویسے تو گیلا ہو گیا ہے لیکن شیپس ابھی تک سلامت ہیں، لیکن اگر مزید بارش آ گئی تو مشکل ہے کہ شیپس بھی سلامت رہیں۔ تو یہ میری ایک ٹوٹی ہوئی شیپ ہے، اس کو میں کر کے دیکھتی ہوں۔ باہر شور بہت زیادہ ہے، دن کے جس مرضی ٹائم آ جاؤ شور بہت زیادہ ہی ہوتا ہے ہمارا۔ خیر، مزے کا ہے، یہ دیکھیں بہت مزے کا ٹیکسچر ہے، یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے فل قسم کی، اوپر سے ماشاءاللہ منڈے سے کلاسز بھی سٹارٹ ہیں، تو میں نے تو کوئی نہیں جانا اتنی ٹھنڈ میں، گھر میں ہی رہ کے آرام کرنا ہے بھائی، جب تک میری طبیعت نہیں ٹھیک ہو جاتی، جا کے کون سا بڑے مار لینے ہیں میں نے۔ چلے خیر چھوڑیں، دنیا میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں تکلیفیں دے دو کے، نو ون اسٹے ود یو ان یور ڈیفیکلٹ ٹائم، نو فرینڈ، نو ایور۔ چلیں خیر چھوڑیں، کیا دل کے معاملات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے ہیں، بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میری جو بھی لائف میں ٹینشنز ہیں، اسٹریس ہے، واٹ ایور، ہر کسی کی لائف میں ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف میری لائف میں ہے، تو بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ میری شیپس جو ہے وہ دیکھیں میں نے ایک ہی، اب ساری تو نہیں توڑ سکتی ہوں، ساری بات ہے، یہ دیکھیں یہ سارا اس کے اندر کور ہے، میں آپ کو نا اپنے سارے ٹیکسچرز دکھاتی ہوں۔ میں نے شور لی ہوئی ہے، اگر یہ گندی ہو گئی تو مما نے مجھے بہت پھینٹنا ہے،
کہ آج کل سردیاں ہیں تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کپڑے دھونا بھی کتنا مشکل کام ہے، نہ دھلتے ہیں نہ سوکھتے ہیں۔ خیر بارش آنا تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، تھوڑی تھوڑی سی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا شوق رہتا ہے اپنے ہاتھ صاف ستھرے ہوتے ہیں گندے کرنے کا، بس صاف ستھری، حالانکہ میں بڑا صاف ستھرا رہنے والا بندہ ہوں، بٹ دس از مائی پروفیشنل ورک، تو اس بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی شور کو بچا رہی ہوں کہ وہ گندی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری چھت کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ میرا پیور سیمنٹ کا میرا فیورٹ ٹیکسچر ہے بھائی، جس پہ بڑی محنت لگتی ہے، جو ہاتھوں کو چھلنی کر دیتا ہے، بالکل چھلنی کر دیتا ہے، بہت زیادہ کروسیو ہوتا ہے کہ اس میں بہت بڑے کیمیکل ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو 10 to 20 نہیں مطلب 5 سے 6 دفعہ یوز کریں نا، تو اس کے اندر کی جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی پو جاتا ہے۔ کیا چھوڑیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی بارشیں رکیں گی، دھوپ وغیرہ نکلے گی، تو یہ سارا کچھ ڈرائی ہو جائے گا، تو ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو بارش شروع ہو گئی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی سی نا، اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو تو یہ دیکھیے بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ خیر اس کو میرے شیٹ کے اوپر کافی پانی جو ہے وہ جمع ہے، ظاہر بات ہے شیٹ کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی بارش بہت زیادہ بتائی ہوئی ہے۔ تو میں نے بند شوز پہنے ہوئے ہیں، گلے اچھا ٹھیک ہے ہونے ہی تھے۔ یہاں پہ نا وائرز بہت زیادہ ہیں، چھت پہ ہماری بجلی کی تاریں بہت ہیں، تو ویسے اللہ معاف کرے جب ہم سے بارش وغیرہ میں آتے ہیں نا تو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ منی کا ٹیکسچر پڑا ہوا ہے بارش میں، بیچارہ 2 دنوں سے ذلیل ہو رہا ہے یار، یہ بجلی کی تار ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے قسم سے۔ خیر بھائی موت سے ڈر نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ بس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوتی ہوں کہ موت جب بھی آئے نا بس تب آئے جب ہم سے وہ راضی ہو۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، بس تب مرنے سے ڈر لگتا ہے کہ جب بندہ گناہ گار مرے، اللہ اس سے راضی نہ ہو، تو بس اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ بس جب بھی موت آئے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، بس یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ 10 سال جیو 20 سال جیو، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کیسے جیو۔ کیا اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا اور جی، میں بڑے مزے کے منی کے چنکس ہیں، مجھے منی کے ٹیکسچر سارے بہت اچھے لگتے ہیں۔ منی آپ کو پتہ ہے مجھ سے بڑی ہے، میری بہت اچھی بہن ہے، خیر میری ساری بہنیں ہی بہت اچھی ہیں، بہن بھائی کسی کے بھی برے نہیں ہوتے، ہاں لڑائیاں شڑائیاں تو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، بٹ آپ کے پاس بہت لمیٹڈ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ڈز ڈونٹ میٹر ہاؤ مچ یو فائٹ ود ایچ ادر، میٹرز اونلی کہ کتنا آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، صرف یہ چیز میٹر کرتی ہے، اب کتنا ایک دوسرے کو بودر کرتے ہیں اپنے لائف میں۔ لڑنا از ناٹ اباؤٹ کہ آپ اس سے پیار نہیں کرتے اپنے بہن بھائی سے، نو نیور۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یار لڑو، جس سے جتنا لڑنا ہے لڑو، لیکن پلیز جب آپ کسی سے میری ایسی نیچر ہے، آئی ڈونٹ نو، آج شاید آپ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی نہ اپنی برائی کر رہی ہوں، میں ویسے آج آپ سے اپنی باتیں شیئر کر رہی ہوں آپ سب سے۔ اب لوگ میں کچھ تو بول رہی ہیں، تو میری یہ نیچر ہے کہ میں اپنی بہنوں سے بہت لڑتی ہوں، میں ہی نہیں صرف میری بہنیں بھی مجھ سے بہت لڑتی ہیں، ہر کوئی بہن بھائی آپس میں لڑتا ہے، لیکن اگر ہماری اب لڑائی ہوئی نا، لائک اب 5 بجے لڑائی ہوئی ہے، 7 بجے ہماری صلح ہو جائے گی، اور صلح یہ بھی نہیں کہ ہم معافیاں مانگیں، نہیں، صلح ایسے کہ ہم بات کر لیں گے ایک دوسرے سے اور دیٹس اٹ، سارا کچھ جو ہے، اور پھر بعد میں پھر لڑائی ہو جائے گی۔ مطلب یار ایسے رشتوں کا مجھے مزہ آتا ہے، ایسے ریلیشنز میں ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اسٹریس نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے ایسی لڑائیاں کریں کہ یار آج ہم ان سے ناراض ہوئے ہیں، 2 مہینے ہم ان سے ناراض رہیں، یار کیا فائدہ ہے ایسے بہن بھائیوں کا، ایسے رشتوں کا؟ اس سے اچھا ہے کہ آپ نہ ہوں، مطلب وہ اس سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ کے ہیں بہن بھائی دوست احباب تو آپ ان سے پیار کریں، نہ صرف تب جب آپ کی صلح ہے، جب آپ اس میں پیار ہے، بلکہ تب بھی جب آپ کے درمیان میں لڑائیاں چل رہی ہیں۔ مطلب پیار ہے ہی وہ، جب آپ پیار محبت بہن بھائیوں میں ہوتا ہی وہ ہے جب آپ لڑے بھی ہوئے تو آپ ایک دوسرے کی پرواہ کر رہے ہو۔ مطلب اچھے ٹائم میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ پیار کرے گا، لیکن جب آپ کا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا نا، تب پتہ لگے گا کہ بھائی تو کون آپ کا واقعی میں اچھا دوست ہے یا بہن بھائی ہے، اور کون جو ہے بس ایویں باتیں کیے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی لائف کے 22-23 سالوں میں نے یہی چیزیں لرن کی ہیں۔ چلیں گے یار چھوڑیں،
آخر میں انسان نے مرنا ہے اور اس نے اکیلے قبر میں جانا ہے. پیار محبت میں رہیں, لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. آپ اپنا آپ دیں, اگر کوئی آپ کو نہیں دیتا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب انسان دو ہی صورتوں میں اچھا لگتا ہے آپ کو, ایک تو جب وہ ہوتا ہی نہیں ہے, دوسرا وہ جب وہ چلا جاتا ہے. مینس چلا جانے کا مطلب ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے, تب ہم کہتے ہیں کہ میری وہ بہن یا میرا وہ بھائی یا میری وہ دوست بہت اچھی تھی. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یار, جب ہوتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو اتنی سی بھی ویلیو نہیں دیتے ہیں, مطلب ان کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہوتا ہے. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ بندہ تھا تو کیا ہی بات تھی, اس نے تو میری ہر تکلیف بانٹی, اس نے تو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, اس نے تو ہمیشہ مجھے عزت, محبت, پیار, تحفظ سب کچھ دیا. لیکن میں کو سوچتی ہوں کہ کاش ہم اس کی زندگی میں یہ ریلائز کریں کہ یار ہاؤ مچ یو آر امپورٹنٹ ٹو می. جیسے ہم پیرنٹس ہیں, ہم انہیں زندگی میں بتائیں کہ یار ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں, بجائے یہ کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم بعد میں روتے مرتے پھریں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ واقعی کسی سے پیار کرتے ہو, کسی کی کیئر کرتے ہو, اپنے پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے یا واٹ ایور کسی سے بھی, تو یار آپ اپنی لائف میں اس کو آن کرو. پیار کے معاملے میں کنجوسی ہو, جب کسی کو ذلیل کرنا ہوا تو بھائی دل کھول کے کرو, تو یار لعنت ہے تم پہ, یہ وہ حساب ہوگا. تو میری تو بھائی یہ سوچ ہے, بی ہونسٹ, بی شارٹ, بی کنسائز, بٹ بی ہونسٹ, اوکے. جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو نا, وہ آپ خود کرنا شروع کر دو, وہ خود ہی آپ کو ملے گا. اگر آپ خود نکارا ہو بھائی اور دوسروں سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تو جو ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا ہی رہے, تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی ہے بھائی, ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس میرا یہ مشورہ ہے, پلیز دوسروں کی زندگی میں زہر مت گھولیں. آج کل میں دیکھتی ہوں لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں, اگر 2 دوست ہیں تو 3 دوست ہیں, تو چوتھا بندہ آ کے تینوں کی دوستی تڑوا دے گا, زہر گھول کے, اگینسٹ بول کے, چگلیاں کر کے. تو پلیز خوش رہیں, خوش رہنے دیں. کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو پلیز بی اے گڈ مسلم. نام کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ صرف اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. چلیں کیا چھوڑیں, لمبی بات ہو گئی ہے. مجھے موٹیویشنل اسپیچ کرنے کا بہت شوق ہے, یقین کریں. میرا ایم ہے کہ ایک ہال ہو بڑا سارا, جو لوگوں سے بھرا ہوا ہو, جس میں میرے ٹیچرز ہوں, اسپیشلی میرے دوست ہوں, میرے فرینڈز, فیملی نہ ہو فرینڈز ہوں, ٹیچرز ہوں, جتنے بھی فرینڈز آج تک میرے تھے ہیں یا کبھی زندگی میں. ویسے میں دوست بنانے والا میں سے نہیں ہوں, میں دوست نہیں بناتی. ہر کسی سے اچھی بول چال رکھو, اٹس بیٹر. کیا میں دوستوں سے رچ چکی ہوں بھائی, دوستی آج کل کے زمانے میں نہیں ملتی, آپ آزما لیں. سو میں دوست نہیں بناتی. ٹائم پاس کے لیے بیٹھ جاؤ, کسی کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرو, بٹ نوٹ فرینڈس, نوٹ بی فرینڈس, نوٹ شیئر یور پرسنل تھنگس, یور پین اسپیشلی, کبھی بھی نہیں. کیونکہ وہی دوست بعد میں آپ کو جو ہے وہ, جب انہوں نے آپ کو توڑنا ہوگا نا, تو وہ آپ کے اسی پین سے آپ کو دوبارہ توڑیں گے. یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اب تک. تو پلیز ڈونٹ میک فرینڈس. اگر بنائیں بھی تو اپنے مسئلے, اپنے مسائل اپنے اللہ سے شیئر کریں, اپنے آپ سے شیئر کریں. اکیلے بیٹھ کے روئیں پیٹیں جو مرضی کریں, لیکن کسی کے سامنے نہ روئیں. خیر بس میری بس ہوگی, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں جا رہی ہوں. پھر ملاقات ہوگی, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.